آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا کام، ایک خالد بھائی گلگت شہر کے اندر آپ رہتے صحافی چھوڑے، کوئی ایک اینٹ کہیں لگی ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا؟ ایڈ ہاک بیس کی ایک گورنمنٹ بنائی گئی اور جن کی خواہش پہ بنی، جن کے دروازے پر لائن لگا کے بن گیا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو پاکستان مسلم لیگ نون ہر دفعہ ہر وقت اس معذور حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کرتی آ رہی ہے. پھر آپ حکومت سے نکل جائیں نا، آپ لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ اس لیے تو حفیظ اور میرے کو چاچا لگتا ہے. وہ کشروٹ کا، ہنزا کا، چپرسن کا، کس جگہ کا ہو یار، اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. آج وہ نہیں ہو رہا ہے اور حفیظ الرحمان نے کہا پبلک ویلفیئر کا کام نہیں ہوگا، پبلک ایشو پہ کوئی رزلٹ نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ سے کوئی تعلق نہیں. اور کرنل عبید اللہ بیگ صاحب، وہ نہیں ہوتا کیا آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہونا، روڈ پہ آج کل نعرے لگا رہا ہے. اور کون ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے؟ سرکاری لوگ. وہ ان کے ہوٹلوں میں جا کے موجے کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا فری ہے، ان کے لیے ہوٹل کے کمرے فری ہے، ایک ہفتے میں 10 مہمان آتے ہیں. ریحان شاہ تو اندھیرے میں رہے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل بیٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حسین. ناظرین، صوبائی حکومت کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے اور اس 1 سال کی کارکردگی پر اور اس وقت حکومت میں شامل پیپلز پارٹی اور نون لیگ ناخوش ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اسی کے ساتھ گلگت میں گزشتہ کئی روز سے بجلی کا بحران بدستور جاری ہے. اس وقت بھی گلگت شہر کو جو ہے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. اور اسی طرح ہنزا کی اگر بات کریں تو ہنزا میں بھی بجلی کے کرائسس ہیں اور ہنزا بھی اس وقت بجلی کے بحران کا شکار ہے. اور پاک چین تجارت جو ہے گزشتہ 8 ماہ کی بندش کے بعد جو ہے کامیاب مذاکرات کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ریحان شاہ صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ ضلعی صدر ہیں ضلع ہنزا کے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے کافی عرصے کے بعد ہمیں ٹائم دیا کیونکہ آپ کی بھی اپنی مصروفیات ہیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنی شراکت داری کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں. نون لیگ پی ٹی آئی جو ہے وہ شراکت دار بھی ہے، ناراض بھی ہیں، حاجی گلبر صاحب سے گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی اور جی ایم این کی ٹیم کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. یقیناً جو گلگت بلتستان کے معروضی حالات ہیں اور اس معروضی حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک آفت کہیں گے جو موسمی تغیراتی عمل کے بعد ہوا ہے، اس میں اگر جو نقصانات ہوئے ہیں یقیناً وہ سب کے لیے تشویشناک ہے. تو میں اس چیز سے سٹارٹ کروں گا. خالد بھائی، اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ 2-4 پروگرام میں یہی آپ کے الفاظ ریپیٹ ہوتے رہے اور میں بڑے زور سے بھی پیار سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو موجودہ معذور حکومت ہے اس میں مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی شراکت دار نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ آپ کے 2 منسٹر سن لینا سر. جی یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور صوبائی قیادت حافظ حفیظ الرحمان اس بات کا ببانگ دہل اظہار بھی کر چکے ہیں کہ صوبائی قیادت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ممبران پر مبنی، مختلف فکر و خیال کے ممبران پر مبنی ایک سپرفیشل ایڈ ہاک بیس کی ایک گورنمنٹ بنائی گئی اور جن کی خواہش پہ بنی، جن کے دروازے پر لائن لگا کے بن گیا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو پاکستان مسلم لیگ نون ہر دفعہ ہر وقت اس معذور حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کرتی آ رہی ہے اور آپ کو خالد بھائی اس بات کا یقین کر لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، جہاں معذور حکومت ہو اور معذور حکومت کی پریورٹی الیکٹیبلز پہ نہیں، مجھے بتائیں اس وقت خالد بھائی وہ منحرف پی ٹی آئی کے منحرف اراکین خردبین لگا کے بھی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ بلتستان کے، گلگت کے بڑے نامور ہمارے دوست ہیں وزیر، خردبین سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا. یہاں نان الیکٹیبل کی حکومت ہے. یہاں پہ من پسند افراد کو اپنی منشا اور مرضی کے لیے شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق اور اس حکومت کا تعلق عوامی مفادات سے نہیں ہے. لہذا آج آپ گلگت کے اندر اعصاب شکن لوڈ شیڈنگ، آپ پھر پوچھیں گے نا یہ قدرت، میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کہ قدرت کی طرف سے ہو گیا، سیلاب آ گیا. مجھے بتائیں 6 دن سے پہلے بھی کیوں آفت آئی تھی؟ نل تر کی بجلی نہیں چلی. آپ پسینے پوچھ کے گلگت شہر کے لوگ اس وقت کیا آیا تھا؟ نکما اور نااہل
یہ لوگ گورننس کے تصور سے آگاہ نہیں. ایک بات بجلی کا جو حال ہے آپ کے انفراسٹرکچر میں, آپ وہ دور دیکھیں جب گلگت شہر کو, ورنہ بلتستان کا آپ مثال دیتے تھے کہ ان کے اشارہ یہاں پہ کس طرح کے گلی روڈ پکے ہو گئے. ایک روڈ کوئی زندہ حالت میں موجود ہے؟ آپ نے تو پی ڈبلیو ڈی کے کھلیوں کے ذریعے گھنٹی مار مار کے اس نواز شریف حافظ حفیظ الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون کے بنائے ہوئے اس انفراسٹرکچر کو تباہ کیا. آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس سے توقع کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا کام, ایک. خالد بھائی گلگت شہر کے اندر آپ رہتے ہیں, صحافی چھوڑے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بچے, آپ کے رشتہ دار ان علاقوں میں رہتے ہیں, کوئی ایک اینٹ کہیں لگی ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا؟ یہاں گلگت بلتستان میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, چھوڑے بجلی, چھوڑے انفراسٹرکچر, چھوڑے ترقیاتی عمل, 32 میگا واٹ کی بجلی 2 سال کے اندر آپ کے گریڈ میں شامل ہونا تھا, جس جو ریجنل گریڈ بن رہا ہے. ایک پتھر نہیں لگی ہے 16 میگا واٹ نل تر میں. وہاں جو سریے لائے گئے تھے بجری, کرش بجری بیچ دیا گیا ہے. خالد بھائی کیا ہو گیا؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوا ان نالوں میں جب یہ پانی بپھر کے دریا کٹتا رہا, نالیوں میں بپھرتے رہے, ایک ایکسکویٹر کسی جی بی ڈی ایم اے کا کسی نے پی ڈبلیو ڈی کے کرائے پہ لا رکھا, پیسے کمانے کے لیے, کہیں آپ کو نظر آیا کہ کسی جگہ میں ریت ڈال رہے, پتھر ڈال رہے؟ نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ ان کی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک چھوڑے انفراسٹرکچر, مہنگائی کا عروج ہے وہ وفاقی حکومت بھی اس کا ذمہ دار ہے. مجھے بتائیں خالد بھائی, آج اگر گلگت شہر میں, چھوڑے ہم دیہاتیوں کو, ہم تو وہاں کون پوچھتا ہے جب آپ کی حالت یہ, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ٹماٹر کا ریٹ دیکھنے والا کوئی ہے؟ مرغی دیکھنے والا کا ہے, اس کا ریٹ دیکھنے والا کوئی ہے؟ پیاز بیچنے والوں پہ کسی کی نظر ہے؟ کیوں نہیں ہے سر؟ نہیں ہے. شاہ صاحب اتنا آپ کو نظر آتا ہوگا جب صوبائی وزیر اطلاعات جو ہے روزانہ منڈیوں میں جاتے ہیں, وہ ایک دفعہ انڈے کا ریٹ, صوبائی وزیر اطلاعات کا کام یہ نہیں ہے انڈے کا ریٹ بنانا. وہ پوچھ رہے ہیں. مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس کی اس سے بہترین مثال تاریخ میں نہیں ملے گی. نکمے سے نکمے مہدی شاہ کے وزیر اعلیٰ کے دور کا انتہائی گھٹ نکمہ حکومت تھا, جہاں آج بھی وہ نیب میں بھگت رہے. اس سے بہت بہتر تھا. گورننس کا کوئی تصور نہیں ہے, بیوروکریسی بے لگام ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا, وہ باتیں نہیں کروں گا, چند سیکرٹری تو ارب پتی ہو گئے, اور چند سیکرٹری وہ منافرت, متعصبانہ روش, قبیلے کی جنگ میں بیچارے 4 سیکرٹری اس وقت کومے میں ہیں. یعنی مطلب وہ اسپتال کو کومے نہیں, بیوروکریسی کے اندر کومے میں ہے. یہ گورننس ہے. کوئی کام کرے, یہاں 3 سیکرٹریز کی حکومت ہے, 3 سیکرٹریز کی. آج آپ چنار باغ صاحبی میں گزر کے آئے, بھوت بنگلہ, ورنہ وہاں پہ تو رونق لگتی ہے, مرکز ہے, طاقت ہے گلگت بلتستان کا. آج کوئی بھی بیٹھتا, اس کو آباد رہنا چاہیے. لوگوں کے مسائل وہاں سے وابستہ ہے, بیوروکریسی کی کنٹرول وہاں سے وابستہ ہے, اوپر کی اسٹیبلشمنٹ کی وہاں سے نیکسس بنتی ہے پبلک اور نیشنل یا انٹرنیشنل ایشوز کو سیٹل کرنے میں. آپ خدا پہ یقین کریں, ابھی آیا ہوں آپ کے پروگرام میں وہی دیکھ رہا تھا, بھوت بنگلہ ہے, وہ کس قبر میں ہے؟ نکالا نا, اس سے پوچھے کبھی دیکھا 2 مہینے میں اس کو کبھی دیکھا؟ ڈیزاسٹر ہوا تو میں سمجھتا ہوں, میں بتاتا ہوں, اس حکومت, اس کی پریورٹی گورنمنٹ نہیں ہے. جن کو لایا ہے ان کی پریورٹی نہیں ہے. ان کو لایا تھا دیامر میں کسی کمانڈر کے اوپر آپریشن کرنے کے لیے, حاجی گلبر صاحب کا حلقہ ہے, اچار بیچ رہا تھا ادھر. یا تو کھل کے بتائیے دہشت گرد ہے, اور میں کہتا ہوں, میری پارٹی کہتی ہے دہشت گرد کہیں کا بھی ہو, مسلک کی بنیاد پر دہشت گردی کرتا ہے, وہ کوئی خارجی بن کے کرتا ہے, کوئی مسلک کی بنیاد پر کرتا ہے, علاقہ پرستی میں کرتا ہے, ریاست دشمنی میں کرتا ہے, ہنزا سے ہو, گلگت سے ہو, غزر سے ہو, اسماعیلی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, نوربخشی ہو, قرار واقعی سزا دے دو. میں خالد بھائی آپ کو بتاتا ہوں, وفاقی سیاسی جماعتوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. ریحان شاہ بھی ایک سیاسی ورکر ہے, میں مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہوں, اسی علاقے کا میں ضلعی صدر بھی ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی, سیاسی جماعت, سیاسی کارکن کی عزت ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ امجد حسین کو, میں آپ سے سوال, حفیظ الرحمان کو اور وفاقی جماعتوں کو, میں خالد خورشید کو بھی اس پہ شامل کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ حکومت سے نکل جائیں نا, آپ لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں؟
آپ اپنے جو ہے انور صاحب کو سن لے نا، انور صاحب آپ کی حکومت کا نہیں سن رہے ہیں سر، اس نے انور صاحب آپ کی پارٹی کا نہیں سن رہے ہیں، نون لیگ سے اس کا تعلق ہے، اس کے بعد اس نے جس غلام محمد صاحب کو کہیں آپ حکومت سے نکل جائیں، اس نے جس کے کہنے پہ فارورڈ بلاک بنایا ہے اس کو ریلائز ہوا ہے۔ انور صاحب الیکٹیبل آدمی ہیں، میں اس کی بات تو نہیں کرتا ہوں، وہ پھر بھی ووٹ لے گا، لیکن اس کو بتایا گیا ہے۔ انور کو میں میٹنگ میں اس منہ سے اس طرح کھڑے ہو کے میں نے اس کو کہا ہے، اور صوبائی قیادت نے اس کو کہا کہ آپ نے اپنی کارکردگی ٹھیک کرے، اگر ٹھیک نہیں کرتے ہو تو پھر یہ ذاتی فعل ہے آپ کا، یہ میں وثوق سے زبرداری سے بتاتا ہوں، کوئی تردید کرے۔ حافظ الرحمان نے بٹھا کے کارکنوں کے سامنے کہا تھا تم پبلک ویلفیئر پر کام نہیں کرتے ہو، ہمارا اور آپ کا تعلق نہیں ہے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کے غریب عوام کی جنگ لڑتے ہیں، اور نواز شریف کے اس پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سال دور میں تاریخ رقم کی ہے، اس لیے تو حافظ الرحمان کو چاچا لگتا ہے، وہ کشروٹ کا ہنزا کا چپرسن کا کس جگہ کا ہو یار، اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، آج وہ نہیں ہو رہا ہے، اور حافظ الرحمان نے کہا پبلک ویلفیئر کا کام نہیں ہوگا، پبلک ایشو پہ کوئی ریزلٹ نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں بحیثیت مسلم لیگ نون کے کارکن بڑی وثوق اور ذمہ داری سے بتاتا ہوں، یہ حکومت کوئی سپرفیشل حکومت ہے، نہ اس کا سر کا پتہ نہ پیر، انسان کا آنکھ ناک ہوتا ہے، اس کا نہ سر ہے، نہ سر پیر ہے، نہ دھڑ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ ٹانگ ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، اور کس کے اشارے پر حرکت کرتی ہے اللہ جانتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کیونکہ میں پھر یہی کہوں گا شراکت داری کی حکومت نون لیگ بالکل نہیں ہے، پی ٹی آئی، بالکل نہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، ہاں، اور پیپلز پارٹی کی، یہ جو مشیر، جو کوارڈینیٹر، معاون خصوصی، جو فوج ظفر موج جو بھرتی کی جا رہی ہیں آج کل، ہو رہی ہیں شروع سے کافی حد تک، ابھی پھر میرے خیال میں کچھ کا نوٹیفیکیشن آنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو، آپ کی پارٹی کو، یا خالد بھائی جو کیبنٹ کے ممبران ہیں ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، یا بس یہ تو خود کیبنٹ کے ممبران نے بتایا، سرکولیشن پہ ان کے گھر پہ بھیج دیا جاتا ہے، وہ گرین ٹورزم ہو یا تیسرے چوتھے کچھ قانون سازی انہوں نے کیا ہے لینڈ ریفارم پہ، ان کے گھروں میں جا کے، اور انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، اور آدھا لوگ تو پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے، میں اس پہ نہیں آتا ہوں، میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی کے دور میں کوئی 24-21 بندے لگائے گئے تھے، ہمارا اس پہ اعتراض نہیں ہے، ریحان شاہ بھی ویگو میں چلنا چاہتا ہے، اور میں جو نعرے کھا رہا ہوں، ننگا ہو رہا ہوں اس قوم کے لیے، زبان چلا چلا کے، اس کے لیے، اس کے بعد میرا کیا، میری حکومت آتی ہے تو مجھے معاون خصوصی لگانے میں کس کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ پی ٹی آئی میں جو تھا ہم نے اعتراض یہ نہیں کیا کہ کتنے لگائے، ہم نے یہ اعتراض کیا کہ پی ٹی آئی کے جینون کارکن ہو، آج بھی اگر سیاسی جماعت کے کارکن آ جاتے ہیں، ان کے لیے انعام ہے، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے علاقے کی خدمت کریں گے۔ کیا ان میں سے کوئی ایک ہے سیاسی جماعت؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان کو اور ریاست کا۔ اچھا، خنزہ میں بھی بجلی کی کرائسس جو ہے نا وہ بہت کافی عرصے سے جاری ہیں، اور اب تک جو ہے اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے، گو کہ وہاں پہ 3 ممبران ہیں اس وقت، آپ لوگوں کا گلا تھا کہ ممبران نہیں ہے، تو ابھی کیونکہ کرنل عبید اللہ بیگ صاحب بھی ہیں، دلشاد بانو صاحبہ بھی ہیں، اور ایمان شاہ صاحب بھی ہیں، ہمارے کرنل عبید اللہ بیگ صاحب، وہ نہیں ہوتا کیا آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہونا، روڈ پہ آج کل نعرے لگا رہا ہے، اٹک کے ریلی میں وہ اٹک کے خلاف بول رہا تھا، شام کو ہمارے ایک لوکل نیوز چینل ہے، لوکل تو نہیں، جی بی کا ایک اچھا نیوز چینل ہے، وہاں پہ وہ بتا رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گیا، یہ 5 منٹ نہیں برداشت کر سکا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں خالد بھائی، ہمارے پاس 1 میگا واٹ مس کا وہ چپرسن انڈر کنسٹرکشن ہے، 2018 سے پاکستان مسلم لیگ نون کا دیا ہوا ظہور خون میں ایک 1 میگا واٹ ہے، آج تک نہیں ہوا، اگست کے مہینے کا آخری دن ہے، آج تک وہاں کام بھی نہیں سٹارٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، 4 سال 4.5 سال ہو گئے اس حکومت کو، ایک روپے کسی اے ڈی پی میں یا کوئی دوسرے پروجیکٹ میں 1 روپے کوئی ثابت کرے، جو آپ مجھے سزا دیتے ہیں اس جگہ میں دوبارہ آ جاؤں گا آپ کے سامنے، مجھے بتائیں، میں دوبارہ کم از کم آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ باقی 1 روپے بجلی پہ نہیں لگایا ہے، آپ کیسے بجلی دیں گے؟ کے ایف ڈبلیو ایک جرمن کا این جی او ہے، حسن آباد میں 1.6 کلو میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، میں خود گیا ہوں سبیل کے دوران، برف لانے گیا ہوں، میں کوئی وزٹ پہ نہیں گیا تھا، کتا بھی نہیں ہے وہاں پہ، جبکہ میرا اپنے والا کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کا اسی کے ایف ڈبلیو کا پاسوں میں رن آف دا ریور پاکستان مسلم لیگ نون کا 2 میگا واٹ اپرووڈ کو روک کر کے ایف ڈبلیو کو دیا، 2 میگا واٹ کا اپروو تھا، ہمیں گرے میں ڈالا، یعنی مطلب نومبر کے بعد دیکھیں گے بجٹ ہوگا، اپروو ہمارا تھا، خنزہ کا تھا، وہ یہ نااہل اور نکمے لوگوں نے این جی او والا بھی روکا، مسگر تو سڑا ہوا ہے، اس کے سلٹنگ ٹینک، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، کبھی آپ آ جائیں، اس وقت آئے تھے، ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے تھے، ہم آپ کو لے جائیں گے، وہ سلٹنگ ہو کے ڈیم بھر چکا ہے، 1 میگا واٹ کا بجلی گھر چاہتا ہے، اس میں بھی
कस्टम हुकाम ना, वो गरीब तरीन हमारे वहां पे डिप्टी कलेक्टर और अस्टेंट कलेक्टर, हमारे FIA, हमारे इमिग्रेशन, हमारा नेटको, और ये जो दर्जनों धरना देने वाले कारोबारी, इनके लिए बिजली देते हैं। आवाम 1 मिनट के लिए भी तरस रही है इस वक्त में जब मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे बताएं, जब बिजली में 1 रुपए नहीं लगाओगे तो बिजली कहां से आएगी? 54 मेगावाट एहसन इकबाल से अप्रूवल कराया। मैं 3 दिन तक उससे टाइम, आखिरी टाइम था जब उनकी हुकूमत जो पिछले 16 माह वाली थी, हफीजुर रहमान के लिए 3 दिन मैंने टाइम लगाया क्योंकि रश था, जाके दस्ती हमने अप्रूव करा के लाया। अभी वो FW और 2 चाइनीज कंपनी के दरमियान फुटबॉल बना हुआ है, उससे 24 या 22 रुपए का पर यूनिट खरीद के सरकार फिर उनको 14-16 रुपए पे करती है, और जब 1 दिन लेट होता है वो बटन ऑफ करते हैं। और आपको हैरत होगी, मुझे खुद हैरानगी है कि IPS पूरा डिस्ट्रिक्ट हुंजा को IPS को दे रहे हैं। ओ खुदा के वली, ये रियासत मां है, मां, कभी इसके दामन भी हम फाड़ देते हैं। IPS तो एक NGO है, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। मंतिक समझ नहीं आया, नहीं हो सकता ये काम। किधर जाएंगे वो जो लोग, जो रियासत को तो हम जबर भी करते हैं ना, लड़ाई करेंगे, हमारी मां है, जब रियासत मां कहते हैं तो मां से लड़ना भी पड़ता है, हम दबाव भी डालते हैं, धरना भी लगाते हैं। रियासत के पास वसाइल की कमी नहीं होती है। अगर आप जैसे लोग होते तगड़े उतले, IPS को पूरा हुंजा देने जा रहे हैं, किससे मशवरत करके ले गए? आपको बिजली मिलने वाली है, आपकी तो बिजली जितना है वो बेचा जा रहा है। 54 मेगावाट का तमाशा लगा रहे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास। बताएं हुंजा को उसको कितना मिलता है? आज 18 आदमी अपॉइंट हुए, एक भी हुंजा का नहीं है। 2 है, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 1 चौकीदार, वो भी कंटीजेंट, 22,000 रुपए में। अच्छा, बिजली नहीं मिलेगी। दूसरा सर, आखिरी बात, यहां पे जो बड़े बड़े लाशारी जैसे माफिया है, उनकी 24 घंटे बिजली है। जहां 50 किलोवाट की ट्रांसफार्मर लगाना हो तो 500 लगाया। और कौन है उनके साथ मिले हुए? सरकारी लोग। वो उनके होटलों में जाके मौजे करते हैं, उनके लिए खाना फ्री है, उनके लिए होटल के कमरे फ्री है। 1 हफ्ते में 10-10 मेहमान आते हैं। रेहानशा तो अंधेरे में रहेगा ना, इनके पास कोई नहीं है। अच्छा, जिस तरह जुल्म है सर, जुल्म। अताबाद झील जो वजूद में आई, और इसी के साथ मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए हैं अताबाद झील को वजूद में आए हुए। 2010, 4 जनवरी 2010, बस 15-14 साल हो गए, ऐसे ही है। ठीक है। जितने ये 24-25 या 30 किलोमीटर मेरे पास एग्जिस्ट फिगर नहीं है, आपको मालूम होगा, तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसका क्या हल निकलेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखे ना, ये तो इंजीनियरिंग साइट है ना, ये बहुत प्योरली टेक्निकल है। और मैं चूंकि GM वापड़ा से मेरी हमारी पूरी टीम, जिस तरह वहां पे तामीरात भी हो रही हैं, और ये देखे ना, मैं आपको आज रिकॉर्ड नेक्सस तक पहुंच चुका, मैं बताता हूं, 22,224 अबव द सी फुट पे 2224 फुट अबव द सी लेवल लगाया गया। इस तरह निशान लगाया गया, जिसमें आधा लाशीराजी डूब गया था, आधा PC डूब गया था। आज 2 कर्नल रिटायर कर्नल का होटल डूब रहे थे। आज उसको डाउन किया गया, डाउन करके 2210 फुट पे मार्क हुई, लाशारी बच गया, सिर्फ एक नीचे जाएगा। तो उसमें तो ये फ्रॉड किया उन्होंने, अपने आप को बचाया। दूसरा, ये 28 साल की इसकी लाइफ है, इसके अंदर सिल्टिंग सिस्टम बनाया है। ये इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, इसकी लाइफ 18 साल 15 साल में सिल्ट जिस रफ्तार से हुई है, तो वो तो इंजीनियरिंग सेक्शन है, वो तो बनना चाहिए। एक झील बना है, मुझसे मुखालिफ नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं, हुंजा के अंदर हमारे पास बन रहा है ना, मेरे कब्रें वहां है, हमारे जमात खाना अंदर है, हमारा अस्पताल अंदर है। और इस अताबाद झील के बनने के बाद शिशकट ऐनाबाद के 90% अब जमीनें और घर अंदर है पानी में, जिसका मुआवजा नहीं दे रहे ये लोग। अभी आया है 30 करोड़ रुपए डाउनवर्ड, यानी अताबाद से नीचे की तरफ, और कोई 76 करोड़ रुपए इस तरह का कोई फिगर है, जिसमें नीचे वाली जमीन का मुआवजा नहीं दिया। हम तो इस पर रोते हैं, बाकी बढ़ जाए तुम्हारा बाद में, तुम अंधेरे में, रियासत ने कम पैसे जाया किया। अगर झूठ बोला, हम तो टेक्निकल आदमी ने। दूसरा, हमने कहा 7 स्केल से वापड़ा। हमारी स्ट्रेटेजी यह है कि आपको पहले दाखिल करेंगे अपने इलाके में, आपको भगाएंगे नहीं, आप आ जाओ। उसके बाद ध्यामर यूथ वाला जो फार्मूला नहीं है, तो हमारी बैंड बाजा बजाएंगे जब तुमने हमारा 7 स्केल से नीचे हुंजा को, और हमारी फ्री लोड शेडिंग कम से कम 50 साल के लिए हुंजा को अगर आपने नहीं दिया, फिर तुम्हारे साथ वो होगा। फिर FW नहीं, अपने पोते दादू को भी लाओ ना प्रोजेक्ट में, तुम्हें फिर वहां पे संभालेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान नहीं हो, आप आ जाओ अंदर, उसके बाद आपके साथ करेंगे। अच्छा शाह साहब, क्योंकि आपका भी
اسٹیٹ سے تعلق ہے اور پاک چین تجارت جو ہے وہ 8 مہینہ بندش کے بعد جو ہے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. یہ خود و خال کیا ہیں, کن شرائط کے اوپر جو ہے آپ خود وہاں موجود تھے. ہماری ایک پرنسپل موقف ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف کورٹ نے ماضی میں بھی دیا ہے, لیکن یہ بہت ہی واضح دلانہ فیصلہ تھا. خالد بھائی, میں کہتا ہوں کہ میں ریاست پاکستان کا باقاعدہ شہری بننا چاہتا ہوں. ریحان شاہ کہتا ہے, مسلم لیگ نون کہتی ہے, آپ جیسے لوگ ہیں 90% یہاں کی آبادی کہتی ہے ہم ریاست کا باقاعدہ شہری بننا چاہتے ہیں. جب شہری بننا جاتے ہیں تو کس نے مجھے کہا کہ آپ متنازع ہے؟ کس نے کہا؟ حکومت نے, اسٹیٹ نے, ISPR نے, فورن آفس نے, فورن منسٹر نے, وزیر اعظم نے, سب وزیر اعظم شہباز شریف سمیت. تو مجھے بتایا ہے, جب آپ مجھے کہتے ہیں متنازع ہے, میں کہتا ہوں متنازع نہیں, میں تمہارا آئینی دستوری حصہ بننا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو کوئی جواز نہیں ہے. چیف کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد یقینی ہونا چاہیے, لیکن ماضی کا تجربہ ہے بھی ووٹ کے نام پہ, جس کا میں کور کمیٹی کا ممبر تھا. میں وہاں دھرنا چیخ کے رمضان کا مہینہ افطار پارٹی کرا کے ہم نے ان کے ساتھ کیا. 1 آدمی یا 2 آدمی نے جا کے اسلام آباد میں ایک کلیکٹر سے ڈیل کیا, دھرنا ختم ہو گیا. آج سیم ہوا ہے. میں آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں, انہوں نے جا کے کہا پوسٹ پیڈ چیک دیں گے, یعنی مطلب اس میں لکھا ہے آرڈر میں خالد بھائی لکھا ہے کہ جب تک کورٹ کے نیکسٹ ہیئرنگ تک, کل اگر چیف کورٹ فرض کرے فیصلہ دیتا کہ یہ سپریم کورٹ کا میٹر ہے, ہمارے پاس نہیں, کل سے انہوں نے دینا. 17 دن ہمارے ہنزا کے لوگوں کو ہاسٹیج کیوں بنایا آپ نے؟ پھر یہ جو آ کے مبارکبادیاں دے رہے تھے اور رات کو ہوٹلوں میں دعوتیں کرانے والے, مجھے بتائیں کہ کیا بسری بینک وہ تھاکوٹ پل پہ کسٹم حکام کا وہ نوٹیفائی نہیں ہوا؟ یہ پڑھ لے سر, پڑھ لے اس کو. نوٹیفائی ہوا ہے سر, یہ ان جگہوں میں چیک پوسٹ آئے گا, شندور میں بھی بنے گا. 3 انٹری ایگزٹ ہے ہنزا اپنا گلگت بلتستان کے, سب میں FBR نے بنایا. تو کس چیز کا یہ کامیاب ہے؟ یہ فراڈ ہے. یہ ایک جھٹکے میں 15 کروڑ روپے کمائیں گے, اس کے بعد یہی لڑائی ہوگی, اور زمین اور گھر کس کا استعمال ہوگا؟ ہنزا کا. یہ جگہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, کسی کے لیے بندش نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ جنگ کرو نا. پچھلے سال تم نے 6 مہینے بند کیا 2 آدمی کی لڑائی کی وجہ سے. جگہ میں خود موجود تھا جس میں انیشیٹ کیا. مت کریں. نگر کے 90% لوگ وہاں پہ بیگیج میں کام کرتے ہیں, 10% گلگت بلتستان, ہنزا اور دیامر ہوستا ہے. ان کا تم اس کو کوئلہ بناتے ہو, اپنے گند کے لیے ان کو فیول کے طور پر استعمال کرتے ہو. ہم نے اس پہ بات کی, میں خالد بھائی بڑے وثوق سے کہتا ہوں, یا ریکارڈ کا بتاتا ہوں, ہم نے کسٹم اسٹیبلشمنٹ کے بہت اعلیٰ ذمہ داران سے ہم نے بیگیج حوالے سے بات کی. اسسٹنٹ کمشنر ہنزا کی طرف سے, چونکہ گوجال میں پڑتا, وہ گارنٹی دے رہا تھا کہ بیگیج ایسوسیشن اور ایسوسیشن کے صدور کو پوچھے, اگر اس پہ عمل نہیں ہوا تو مجرم ہے وہ قوم کے, ان بچوں کے جو نگر گلگت بلتستان اور ہنزا کے وہ چھوٹے تاجر جو نیچے 20-20 ہزار روپے دن میں کوئی بوجھ اٹھا کے آتے ہیں, اس پہ اگر وہ نہیں ہوا, ہم نے یہ طے کیا تو انہوں نے نہیں مانا. بڑوں نے ان کو فیول کے طور پر, میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر ناکام, مکمل طور پر ناکام. یہ مکمل طور پر ناکام ہے. اور بیگیج, اگر اس کے بعد کوئی چیز بیگیج میں, ہمارے بچوں کے ساتھ وہ نگر کے 90% نوجوان ہیں جو ہمیشہ فیول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ہو گیا, اور ہنزت اور گلگت اور بلتستان اور دیامر اور غزر والے تو 10% بھی نہیں ہے, اس کے مجرم وہ لوگ ہوں گے جو ان کے خون کا سودا کرتے رہتے ہیں. ناکام پوسٹ پیڈ چیک پہ اور بساری اور شندور پہ چیک پوسٹ لگا کے, اور ایک موقع نکالا FBR کے ان لوگوں کے لیے جن کے روزی یہاں نہیں چلے گی. اب ہر چوک چوراہے میں گاڑی, موبائل لکھا ہے, موبائل تمہارا پیچھا کرے گی. تم میرے بھائی ہو, تمہارا درد ہمیں ہے, تمہیں اپنی درد ہے, تم 5 کروڑ روپے کے لیے پورا سودا کرتے ہو, تو آئندہ بھی کرو گے. ایک بات کی اجازت دے تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا, چونکہ وہ پوائنٹ آپ کی ذکر, میں صرف ایک توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے. خان آباد میں ایک حادثہ ہوا جس میں ایک دیامر کا مزدہ گرا, سرکاری پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے, خستحال سرکاری پل سے گرتے ہوئے 2 شہید ہو گئے. میں شہید سمجھتا ہوں کیونکہ ان کو جبرن سے ریاست نے مارا. اس میں ایک دیامر کا تھا, ہنزا کا نہیں, اس کے, اور جو ناصر آباد ہنزا کا تھا, ان کے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے معاوضے ان کو نہیں ملا. ایک خالد بھائی جو آپ نہیں کہہ رہے تھے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے 3 ناصر آباد کا وہ بندہ جس کے خون کی قیمت تو ادا نہیں ہو سکتی, امداد بچوں کو دینے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ مزدہ آج بھی پانی میں, اس کا ایک نکڑ نکلا ہے, وہ کباڑ میں بکنے والا ہے. یار خالد بھائی, کباڑ میں بک سکتا تھا. 1122 والوں کو کہنے دریافت کیا ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. خدا غرق کرے گا نمائندوں کو, ریحان شاہ کو, اور جو بھی اس میں غفلت ہے.
इतने बड़े बड़े दावे करते हो उनके औलादों को कोई इमदाद करो और वो मजदा निकालो। तुम एक मजदा पानी से निकाल नहीं सकते हो, तुम कौम के क्या करोगे? हमने अपने लॉयर विंग PMLN लॉयर विंग को बताया सू करें। इससे पहले भी नेटको ने एक माजूर कर दिया हमारे एक औलाद को नासिराबाद में, उसको भी हमने कहा मुख्तार हम बनते हैं, वकालत हमारी लीगल टीम करेगी PMLN लॉयर विंग, हम इनको सू करेंगे और रियासत के उन डाकू चोर NPWD के अफसरान और जिम्मेदारान को भी फिर घसीटेंगे, ये याद रखो। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।